لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد الذي تعين لله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي لقي التعامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد والسودة الأدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية وسر السجادية والأوصال البحرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والهجة الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقدية والهيبة الأسكرية والغيبة إلهي إلى القائم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون صلوات على محمد عاشقان رسول و آل رسول علیہ السلام قدس داران بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر فرش مجلس پر فرش عزا پر تشریف لا رہی ہیں اور اپنی محبت اپنی مودت اپنی انسیت کا اعلان کر رہے ہیں یہ آپ کا فرش عزا پر آنا آپ کی محبت نہیں بلکہ آپ کی مودت کو بتلا رہا ہے عزیزوں میں نے پہلا جملہ اپنی تقریر کا اس عشر مجالس کا جو پہلی مجلس ہے اس کا پہلا جملہ ہدیہ سماعت کر دیا کہ آپ کا فرش عزا پہ تشریف لانا آپ کی محبت نہیں آپ کی مودت کو بتلا رہا ہے وہی محبت یک طرفہ ہوتی ہے مودت دو طرفہ ہوتی ہے یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو صرف محبت نہیں ہے بلکہ جو مانگا گیا ہے جس کا حکم قرآن میں اللہ دے رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اللہ نے آپ سے محبت نہیں مانگی ہے مودت اہل بیت مانگی ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف تم یہ نہ کہو کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اہل بیت بھی یہ کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے تم مجلس میں آ کے بتا رہے ہو کہ آپ اس لیے رہے ہیں کہ ہم انہیں محبت کرتے ہیں اور وہ آنے فرش عزا پہ تمہیں دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے بہت توجہ ذرا محترم پہلی مجلس ہے پہلی تقریر ہے آغاز گفتگو ہے انشاءاللہ جو آپ کی فرمائشیں ہیں ان فرمائشوں کو بھی پورا کیا جائے گا اور کوشش کروں گا حتی المقدور حتی الامکان جتنی میری حیثیت جتنی میری صحیح رہے گی کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کے جو مطالب ہیں ان کو بھی پیش کیا جائے اور کوشش یہ کروں گا کہ جو ابھی عشرے میں پڑھ کے آیا اس میں سے کوئی بات میں دہراؤں نہیں جبکہ میری آیت وہی ہے بہت توجہ چاہتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 ہے بھئی آپ نے ساری تقریریں الحمدللہ سنی ہیں تو کوشش یہ کروں گا کہ جی صاحب وہاں جو مرکز میں نے پڑھا ہے وہ نہ پڑھ کے بالکل تازہ ترین
گفتگو آیت وہی رہے گی انشاءاللہ، لیکن مطالب آپ کے سامنے نئے پیش کروں گا، لیکن شرط یہ ہے سننے سے پہلے اور میرے بیان کرنے سے پہلے کہ جیسے وہاں سنا گیا ہے ویسے ہی یہاں پر بھی سنا جائے۔ بلند ترین صلوات پڑھے محمد۔ قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، بہت توجہ، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا جتنی بھی تقریریں ہیں ان تقریروں میں آپ کو آیت یہی ہے، لیکن انشاءاللہ مطالب نئے ہوں گے اور اب تک وہاں پہ پڑھے نہیں ہے میں نے، اور آغاز کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس آپ اللہ ہے، پروردگار عالم ہے، خلاق کائنات ہے، قرآن مجید کا خالق ہے، کتابوں کا خالق ہے، انبیاء کا خالق ہے، پروردگار عالم خلاق کائنات کہہ رہا ہے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی جانب سے آئی ہوئی گواہی کو چھپا لے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ کیا کہا، ومن اسلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ومن اسلم ممن کتم شہادتن، کہ اس شہادت کو چھپا لے، اس گواہی کو چھپا لے کہ جو عنده تمہارے پاس آئی ہے من اللہ، اللہ کی جانب سے، اور اس گواہی کو چھپا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ بھئی یہ باتیں تو چونکہ تمہیدی مراحل ہے اور میرے اپنے بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ جی صاحب اللہ کیا کہہ رہا ہے، ومن اسلم، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اس گواہی کو چھپا لے۔ بھئی تفسیر صافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس میں مفسر قرآن فیض کاشانی لکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو شہادت توحید کو چھپاتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو شہادت رسالت کو چھپاتا ہو، بس رہ جاتی ہے ایک گواہی جسے ولایت امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شہادت امیر کائنات بس واحد گواہی ہے کہ جو رہ جاتی ہے کہ جس کو چھپایا جاتا ہے۔ دیکھیے انکار کرنا اور ہے، چھپانا اور ہے۔ بہت توجہ، عزیزان محترم، بھئی آپ کے جیب میں پیسہ رکھا ہو، آپ پیسے کو چھپا لیں تو چھپانا اور ہے، اور آپ کے جیب میں پیسہ ہو ہی نہ ہونا اور ہے، چھپانا اور ہے۔ بھئی بہت ساروں کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، کہ صاحب ہم جانتے ہیں یہ بتاتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیسہ ہے، بتا نہیں رہا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، جاگیے گا، خدا کے لیے بیدار ہو جائیے گا۔ بھئی یہی تو ہوتا ہے نا کہ جی صاحب پیسہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ ہے لیکن بتا نہیں رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، تو نہ ہونے والے سے تو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن جس کے پاس ہے اور وہ نکال نہیں رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حسین نے اسے منتخب کیا نہیں ہے۔ کہاں کی بات کہاں موڑ دی ہے، شاید آپ کے اذہان عالیہ پہنچ جائے کہ بھئی ایک کے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں، اگر وہ سبیل نہ لگائے، اگر وہ تبرک نہ بانٹے، اگر وہ عزاداروں پہ خرچ نہ کرے، اگر وہ نظر و نیاز میں خرچ نہیں کرتا ہے تو بھئیہ اس سے تو کوئی سوال کیا ہی نہیں جائے گا کہ ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک وہ ہے کہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی کر نہیں پا رہا ہے۔ بھئی شیعہ بھی کہتا ہے، چاہنے والا بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو عزادار حسین بھی کہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی خرچ نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی صاحب یہ نہیں ہوا کہ جی صاحب وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، مطلب یہ ہوا کہ حسین نے اس کا چاہا ہی نہیں ہے۔ بالکل تازہ ترین نئی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ذرا سا بیدار ہو جائیے گا کہ جی صاحب حسین نے اس سے چاہا ہی نہیں ہے، حسین نے اس سے مانگا ہی نہیں ہے۔ اب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اس فرش عزا کے اوپر آنا، تبرک بانٹنا، سبیل لگانا، عزاداروں کی خدمت کرنا، ذاکرین کی خدمت کرنا، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ بھئی ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، ہر جمعرات کو اسی مسجد میں، اسی بارگاہ میں، اسی جگہ کے اوپر آپ مولانا پڑھتے ہوں گے۔ بھئی زیارت وارثہ پڑھائی جاتی ہے، زیارت وارثہ میں کیا پڑھا جاتا ہے، فَيَا لَيْتَنِي فَيَا لَيْتَنِي، بھئی کاش ہم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے تو اے حسین آپ پر اپنی جان قربان کر دیتے۔ بہت توجہ، بھئی کل بہت توجہ، کہ لگے فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتے، کہ لگے اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اپنی جان آپ پر قربان کر دیتا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بھئی کل اگر آپ ہوتے سن 61 ہجری میں تو آپ کیا کرتے کہ حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیتے۔ بھئی کل کی مدد کیا تھی حسین کی،
کہ حسین کے لیے وطن کو چھوڑا جائے, حسین کے لیے بچوں کو چھوڑا جائے, حسین کے لیے بہت توجہ چاہتا ہوں, حسین کے لیے تجارت کو چھوڑا جائے, حسین کے لیے سفر کی زحمت اٹھائی جائے, حسین کی خاطر کربلا کے میدان میں آیا جائے, حسین کی خاطر وہ جو دھوپ تھی, جو تپش تھی, اس کو سہا جائے, حسین کی خاطر سہنے کے بعد شکر ادا کیا جائے. جنہوں نے سنی ہے تقریر وہ جانیں گے کہ میں بالکل نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے کل کی مدد یہ تھی, کل کی حسین کی مدد یہ تھی. آج ہم نعرہ لگا رہے ہیں نا, کاش ہم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے تو جی صاحب کرتے کیا ہوتے آپ؟ کہنے لگے جان قربان کر دیتے. لیکن جب اس وقت نہیں ہو, آج ہو تو بھئی آج بھی تو حسین کی مدد کرنی ہے نا, آج بھی تو حسین کی نصرت کرنی ہے نا. بھئی کل ہوتے تو کیا کرتے؟ کہنے لگے کل ہوتے وطن چھوڑنا پڑتا, کل ہوتے تجارت چھوڑنی پڑتی, کل ہوتے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا, کل ہوتے گھر سے نکلنا پڑتا, کل ہوتے دھوپ کو برداشت کرنا ہوتا, کل ہوتے تمہیں شکر کرنا ہوتا اور اپنی جان کو حسین پر قربان کرنا ہوتا, ظالمین کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا. بھئی وہ کل کی نصرت تھی کہ حسین کے ساتھ جایا جائے, حسین کے ساتھ جایا جائے, وطن کو چھوڑا جائے, تجارت کو ختم کیا جائے, بیوی بچوں میں ذہن نہ لگایا جائے. وہ کل کی نصرت تھی. پھر آج کی نصرت کیا ہے؟ آج کی نصرت یہ ہے کہ حسین کے نام پر فرش عزا پہ آیا جائے, حسین کے نام پر سبیل لگائی جائے, حسین کے نام پر نوحے کہے جائے, حسین کے نام پر سلام کہا جائے, حسین کے نام پر مرثیے پڑھے جائیں, حسین کے نام پر عزاداروں کی خدمت کی جائے. اب بہت توجہ چاہتا ہوں, بھئی کل کے بھی ناصر تھے, آج کے بھی ناصر ہیں. کل بھی لوگوں نے حسین کی مدد کی ہے, آج بھی لوگ حسین کی مدد کر رہے ہیں. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو کل کا ناصر تھا اسے انصار حسین کہا گیا, جو آج کا ناصر ہے اسے عزادار حسین کہا. حسین کا نام لے رہے ہیں. علی حسین کا نام ہر کسی سے لیا بھی نہیں جاتا ہے. علی حسین کا نام لینے کے لیے بڑی شرطیں ہیں. بس اس میں نے اتنا کہہ دیا, آگے نہیں بڑھوں گا کہ حسین اور علی کہنے کے لیے بہت بڑی شرطیں ہیں. عزیزو یاد رکھیے, آج زمانے کو بچوں نے نعرہ لگایا چند جملے کہ جی صاحب آج زمانے کو ہماری نماز پہ اعتراض نہیں ہے کہ تم نمازی کیوں ایسی کیوں پڑھتے ہو, رکوع میں ایسا کیوں رکوع میں جاتے ہو, سجدہ ایسا کیوں, ذکر یہ کیوں ہے, بھئی علم کی جگہ یہ پڑھ دو. عزیزو کسی کو اعتراض نہیں ہے, کسی کو ہماری نمازوں پہ اعتراض نہیں ہے, روزے پہ اعتراض نہیں ہے, حج پہ اعتراض نہیں ہے, زکوٰۃ پہ اعتراض نہیں ہے, خمس پہ اعتراض نہیں ہے, تسبیحوں پہ اعتراض نہیں ہے, قیام پہ اعتراض نہیں ہے, قعود پہ اعتراض نہیں ہے. پر اعتراض ہے تو دو باتوں کے اوپر ہے, یا علی کیوں کہتے ہو یا حسین کیوں کہتے ہو. بھائی دو ہی باتوں کے اوپر تو اعتراض ہوتا ہے کہ یا علی کیوں کہتے ہو یا حسین کیوں کہتے ہو. تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا, جس کا لقمہ پاک ہوتا ہے اس کا ہاتھ حسین کے لیے ہوتا ہے. جس کا لقمہ پاک ہوتا ہے اس کا ہاتھ حسین کے ماتم کے لیے اٹھتا ہے, جس کا خون پاک ہوتا ہے اس کا ہاتھ نعرہ حیدری کے لیے بلند ہوتا ہے. واپس اپنی منزل کی جانب تک گفتگو کا آغاز کر سکوں. اور فرمائش بھی ہے کہ کچھ ایسا پڑھا جائے کہ اختلافات دور ہوں, آپس میں ہم سب متحد ہو جائیں. عزیز یاد رکھیے کہ اتحاد کی طاقت بہت بڑی ہے. اگر اتحاد ہوتا ہے نا تو 72 لاکھ سے لڑ جاتے ہیں. میں نے بہت بڑی بات کربلا کے ذکر میں کہہ دی. اگر اتحاد ہوتا ہے نا, اتحاد ہوتا ہے تو
تو 9 लाख जो होते हैं उनसे 72 लड़ जाते हैं, और अगर इत्तेहाद नहीं होता है तो 2 लाख उधर खड़े होते हैं अकेले गाजी अब्बास। इत्तेहाद की ताकत बहुत बड़ी ताकत का नाम है। मुत्तहिद हो जाए, इंशाअल्लाह गुफ्तगू आएगी। चूंकि अभी अशरे का आगाज कर रहा हूँ, आज पहली तकरीर, पहली मंजिल, पहली मजलिस है, लिहाजा आज सिर्फ बिसात बिछा रहा हूँ आपके सामने, और इंशाअल्लाह इसी के ऊपर इमारत तामीर होगी और बातें आएंगी। जहाँ पर फज़ाइल पढ़ूंगा, फजीलतें पढ़ूंगा, वहीं पर इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में कुछ ऐसी बातें कि हमें, देखिए अब जाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं वो बातें को जुमले नहीं कह सकता कि जिस इत्तेहाद की बड़ी ताकत है, मोहब्बत में बड़ी ताकत है। बस इख्तिसार के साथ इतना सुन लीजिए कि मेरा यहाँ पे अशरा पढ़ना ये मोहब्बत की दलील है। ये मोहब्बत जो ज़बान, मोहब्बत की जो ज़बान होती है ना, ये जो अखलाक होता है ना, मैंने बहुत बड़ी बात कही, मैंने कहा कैमरे चल रहे हैं, अल्लाह जाने कौन कहाँ कैसे सुने, क्या समझे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने एक जुमले में पूरी आपको कही कि मजलिस सुना दी, तकरीर सुना दी कि मेरा अशरा इस मकाम पर, इस जगह पर पढ़ना ये मोहब्बत की ज़बान का असर होता है। बस अब मैं कुछ लिखूंगा, इस सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बिल्कुल ताज़ा तरीन गुफ्तगू कह लगे वमन अज़लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा। अल्लाह मतलब कि जो अल्लाह की जानिब से गवाही आई हो और उस गवाही को छुपा ले। अपने बच्चों के लिए ताकि बातों को समझा दूं, मेरे बच्चे समझ जाए, उससे बड़ा जालिम कौन होगा। देखिए एक है लफ्ज़ जालिम और एक है लफ्ज़ अज़लम। जालिम किसे कहते हैं? जुल्म करने वाला। अज़लम बड़ा जुल्म करने वाला। और ये अज़लम क्या है? कह लगे इसमें मुबालगा है, इसमें तफ़ज़ील है। जब भी किसी की बड़ाई को बयान करना होता है तो अरबी में इसमें तफ़ज़ील ले आते हैं, मुबालगे का सीगा ले आते हैं। जैसे मैं आपके सामने को, एक है फाजिल, एक है अफजल, एक है कवी, एक है अक़वा, एक है आलम आलिम, एक है आलम। बहुत तवज्जो चाहता हूँ भाई साहब। फाजिल यानी फाजिल और अफजल यानी उससे ज़्यादा बड़ा। एक है कवि ताकतवर, एक है अक़वा यानी बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत तवज्जो। एक है आलिम यानी पढ़ा लिखा, एक है आलम यानी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। भाई हम कहते हैं ना आलम ने ये कहा, हमारे मर्ज़े तकलीफ को क्या कहा जाता है? आलम कहा जाता है। तो कहने मोहतरम ये सिर्फ गवाही छुपा देने वाले को जालिम नहीं बल्कि अज़लम कहा जा रहा है। इनकार करने वाला नहीं, सिर्फ गवाही को छुपा देने वाला जालिम नहीं है, अज़लम है। तो इसको इतना बड़ा क्यों कहा गया? बहुत तवज्जो चाहता हूँ। अज़ान मोहतरम देखिए, जालिम अब हम और आप कुनूत के अंदर पढ़ते हैं, और ये अज़लम कितनी बड़ी मार है अल्लाह की गवाही छुपाने वाले को, कि जिस हम और आप कुनूत में उलमा पढ़ते हैं ना, जब हाथों को बुलंद करते हैं कुनूत के लिए, तो क्या पढ़ते हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना। कोई पढ़ते नहीं पढ़ते कि परवरदिगार मैंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, परवरदिगार मैंने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ भाई। रब्बना ज़लमना अनफुसना, परवरदिगार मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। ये उलमा ने अपनी जेब से बना लिया, अपनी तरफ से कुरान कुनूत में पढ़ते हैं, नमाज में पढ़ते हैं। कहने लगे जी साहब नहीं, ये तो कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने सलीक़े माफ़ी को सिखलाया है कि अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी हो अल्लाह की बारगाह में तो इस अंदाज से हाथों को बुलंद करो, और बुलंद करने के बाद तो रब्बना ज़लमना अनफुसना, क्या परवरदिगार मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। बहुत तवज्जो। कहने लगे साहब नमाज छोड़ी, रोज़ा छोड़ा, हज छोड़ा, ज़कात छोड़ी, खुम्स छोड़ा, तस्बीहें और रुकू छोड़ दी है। अब अगर माफी मांगना चाहते हो तो बारगाह अहदियत में आओ और आकर कहो रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ परवरदिगार मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। बहुत तवज्जो। नमाज का छोड़ने वाला जालिम, रोजे का छोड़ने वाला जालिम, हज का छोड़ने वाला जालिम, ज़कात का छोड़ने वाला जालिम, खुम्स का छोड़ने वाला जालिम, तस्बीहों का छोड़ने वाला
ظالم رکوع کو چھوڑنے والا ظالم سجدوں کو چھوڑنے والا ظالم لیکن قسم خدا کی جو اللہ کی جانب سے گواہی آئی ہے اس کو چھوڑنے والا نہیں چھپانے والا آگے منزل کو کہ اس کو چھپانے والا اظلم ہے یعنی بڑا ظالم ہے آخر رضا نے محترم ایسا کیوں انکار نہیں صرف چھپانے والا آپ کے ذہن عالیہ میں بھی سوال ابھر رہے ہوں گے کہ بھئی یہ مولانا کہاں نماز اور کہاں گواہی کا مقابلہ پیش کر رہے ہیں عزیز و تقابل پیش نہیں کر رہا ہوں اور نہ اعمال کا مقابلہ ولایت علی سے ہو سکتا ہے بھئی یہ لائٹ لگی ہوئی ہو لیکن اس میں اس کی روح نہ ہو بھئی یہ فین لگے یہ پنکھے یہ فین لگے ہوئے ہیں لیکن ان میں یہ چل کیوں نہیں رہے بھائی کہ ان میں روح نہیں ہے فین ہے مگر روح نہیں ہے جب تک روح نہیں ہے تب تک چلنے کے لائق نہیں ہے اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں ان کی روح الیکٹرک کا ہونا بجلی کا ہونا بہت ضروری ہے تو عزیز و اعمال کا جہاں تک مرحلہ ہے نا کہ اعمال جسم ہے ولایت علی روح ہے اعمال رکھے رہ جائیں گے اعمال رکھے انشاءاللہ گفتگو کروں گا آج پہلا دن ہے بس سمجھا رہا ہوں صرف بساط میں نے کہا نا کہ ایک بساط بچھا رہا ہوں تاکہ گفتگو کر سکوں کہ جی صاحب یہ اتنی قیمتی کیوں ہے اب آگے منزل اور اب یہاں سے انشاءاللہ کوئی بیٹھے گا نہیں یہ انشاءاللہ بہت بڑی بات اس میں عرض کرنے جا رہا ہوں میں نے کہا نا کہ یہ وہاں کی بات نہیں پڑی جو پڑھنے جا رہا ہوں کہ لیکن صاحب یہ گواہی اتنی قیمتی کیوں ہے کہ نماز چھوڑنے والا ظالم ہو گیا روزہ چھوڑنے والا ظالم ہو گیا حج کو چھوڑنے والا ظالم ہو گیا امر بالمعروف نہ کرنے والا بلکہ نہی عن المنکر جو انجام دے رہا ہے کہہ لگے کہ وہ سب جو ہے وہ ظالم کہلائیں گے لیکن ولایت علی چھوڑنے والا نہیں چھپانے والا یہ اظلم کیوں ہو گیا ہے تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا یہ جس کی گواہی چھپائی جا رہی ہے نا یہ کتنا بڑا گواہ ہے جس کی گواہی چھپائی جا رہی ہے یہ گواہ کتنا بڑا ہے اب عزیزو لے کے چلتا ہوں میں آپ کو مسجد کوفہ ہے ایک مرتبہ میرا مولا خطیب منبر سلونی منبر کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہا ہے جب خطبہ دے رہے تھے تو ایک مرتبہ 20 سے شخص کھڑا ہوتا ہے ہونے کے بعد کہتا ہے اے حلال مشکلات اے مولا کائنات اے امیر ممکنات اے کائنات کو اپنی جھولیوں سے اپنے ہاتھوں سے کائنات کی جھولیاں بھر دینے والے علی یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کی شان میں اتنی آیتیں اتاری ہیں قرآن مجید میں جا بجا آپ دیکھیں گے سینکڑوں آیتیں نظر آ جائیں گی کہ جو علی کے شان میں اتری ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا یا علی یہ بتائیے اتنی ساری آیتوں میں آپ کو آپ کی شان میں کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے کتنی آیتیں ہیں اب کتنی آیتیں اولی الامر کی آیت لے لیجئے انگوٹھی کی آیت لے لیجئے آیت تطہیر لے لیجئے اللہ جانے کہاں کہاں سے علی کے فضائل ذاکرین سناتے رہتے ہیں آیت علی کی شان کی پڑھتے رہتے ہیں تو بزان محترم علی سے سوال ہو رہا ہے اے حلال مشکلات یہ بتائیے آپ کو آپ کی شان کی کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے کتنا بڑا مرحلہ تھا علی کے لیے کتنی بڑی بات تھی کتنا بڑا سوال تھا لیکن کیا کہنا سلونی کے دعویٰ کرنے والے علی کی ذات کو کہ علی نے سوچا نہیں لمحے برابر کے لیے یہ نہیں کہا کہ سوچ لیتا ہوں غور کر لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں صبح بتاؤں گا دوپہر بتاؤں گا نہیں جی صاحب علی نے کچھ نہیں سوچا بلکہ فوراً جواب دیا کیا کہا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو مجھے آیت سب سے زیادہ پسند ہے وہ آیت یہ والی آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا سورہ رعد ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا کہ اے رسول یہ جو کافرین کہتے ہیں نا لَسْتَ مُرْسَلًا کہ تم جو ہو وہ رسول نہیں ہو قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ بھائی رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے یا تو اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب موجود ہے یہ آپ نے صرف میری آواز کی داد دی ہے میں سمجھ رہا ہوں نا بات میری پہنچی ہی نہیں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد یہ میری محنت کی داد دی پہنچنے کی داد نہیں پہنچی ہی نہیں ہے میں بات پہنچائے بغیر تو ہٹوں گا نہیں کہہ لیں گے کہ صاحب علی مرتضیٰ اللہ نے مشکلات یہ بتائیے آپ کو اپنی شان کی گئی لیکن حقیقت ہے نا چہرے پڑھ لیتا ہوں میں ایسی بات نہیں ہے کہ
کہنے لگے ہاں جی صاحب ایسا نہیں ہے کہ یہاں ان پارٹیاں بھی بولتا ہوں، میں تو ہر جگہ جہاں جاتا ہوں رات کی مجلس اٹھا کے دیکھ لیے وہاں بھی یہی جملے تھے. کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینہ ومن عنده علم الکتاب. کہ اللہ کہہ رہا ہے علی کو پسند ہے سب سے زیادہ، علی کی شان میں سینکڑوں آیتیں، اور علی کو سب سے زیادہ جو آیت پسند ہے اپنے بارے میں وہ یہ والی آیت پسند ہے. ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھ لیا اے علی ایسا کیوں ہے، یہی آیت سب سے زیادہ کیوں پسند ہے؟ پلٹ کر جواب دیا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے جہاں پر گواہی کے لیے اپنے کو رکھا ہے، اپنے بعد بس اس آیت میں علی کو رکھا ہے. یہ گواہ کتنا بڑا گواہ ہے بھائی. یہ گواہی چھپانے والا ازلم کیوں ہو گیا؟ کہ اللہ کہ کس کی گواہی چھپا رہا ہے، کس کی گواہی چھپا رہا ہے؟ بہت توجہ، یہ ازلم کیوں ہو رہا ہے؟ گواہی چھپانے والا، علی کی گواہی چھپانے والا ازلم کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ازلم اس لیے ہو رہا ہے کہ گواہی کس کی چھپا رہا ہے؟ کہ اس کی گواہی چھپا رہا ہے کہ جو رسول اللہ کا گواہ ہے. میری بات نہیں پہنچی بھائی. جتنی بھی امتیں آئی ہیں ہر امتی کے اوپر اس کا نبی گواہ ہے. بھائی آدم کی امت پر آدم گواہ، نوح کی امت پر نوح گواہ، ابراہیم کی امت پر ابراہیم گواہ، ادریس کی امت پر ادریس گواہ. بہت توجہ، یہ موسیٰ کی امت پر موسیٰ گواہ، عیسیٰ کی امت پر عیسیٰ گواہ. بھئی جتنے بھی امتی ہیں ہر امتیوں پر ان کا نبی گواہ ہے. بہت توجہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کبھی امتی نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، امتی نے پورا کلمہ پڑھا یا ادھورا کلمہ پڑھا. اون پارٹی آئے سے جانے نہیں دے گا شاید مجھے، ہے نا؟ ہاں ایسے تو نہیں گزروں گا بھائی. یہ گواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں گواہی کا مطلب یہ ہے ہر نبی اپنی امتی کی گواہی دے گا کہ بھئی جو اس نے کلمہ پڑھا ہے پورا کلمہ پڑھا تھا یا ادھورا کلمہ پڑھا تھا، کچھ جس کو چھوڑا تھا یا پورے اجزاء سمیٹ کے پڑھا تھا. بھئی یہی تو امتیوں کی گواہی انبیاء دیں گے نا. اللہ اکبر. تو جتنی بھی امتیں ہیں ہر امت کا گواہ اس کا نبی ہوگا. لیکن تمام نبیوں نے کام کیا یا کام نہیں کیا؟ کہاں لے کے آیا ہوں آپ؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. امتیوں کی جو گواہی نبی دیں گے، کیا گواہی دیں گے بھئی؟ کیا بتائیں گے اللہ کے سامنے؟ کیا پیش کریں گے کہ بھئی اس نے کلمہ پورا پڑھا یا ادھورا پڑھا؟ اللہ اکبر. تو اب تمام نبی اپنی امتوں کی گواہ ہوں گے، اور ان نبیوں کا گواہ کون ہوگا؟ ان نبیوں کی گواہی رسول اللہ دیں گے کہ بھیا آدم نے پورا کام کیا یا نہیں کیا، نوح نے پورا کام کیا یا نہیں کیا، ابراہیم نے جیسے تبلیغ کرنی چاہیے تھی ویسے تبلیغ کی ہے یا نہیں کی، نمد نے پوری تبلیغ کی یا نہیں کی، یوسف نے پوری تبلیغ کی یا نہیں کی، موسیٰ نے پوری تبلیغ کی یا نہیں کی، عیسیٰ نے پوری تبلیغ کی یا نہیں کی. بھئی امتیوں پر ان کا نبی گواہ، نبیوں کے اوپر احمد مجتبیٰ گواہ. اب احمد مجتبیٰ بھی ہے نبی. اب کون بتائے احمد مجتبیٰ نے پورا کام کیا یا نہیں کیا؟ راتوں میں ایسے ہی نہیں نکل آتا ہے. آپ نے بھی بہت سنی ہے، میرے سامنے بزرگین بیٹھے ہوئے بڑی تقریریں سنتے آپ کہنے لگے کہ جشاب ہر نبی پر گواہ احمد مجتبیٰ کے ساتھ. اب احمد مجتبیٰ بھی تو نبی ہے نا، تو ان کی کون گواہی دے گا؟ بھئی انہوں نے کام پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو عزیزو کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا، کہ جو احمد مجتبیٰ کی بھی گواہی دے حشر کے میدان میں.
کہ انہوں نے بھی پورا کام کیا یا نہیں کیا؟ بھائی امتی کون گواہی کون دیتا ہے؟ کہہ لیں کہ گواہی بڑا دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. انہوں نے 1.5 گھنٹہ اور 1.25 گھنٹہ کھینچ لیا. بھائی مجھے یہ قلب مجمع چاہیے اور میں چاہتا ہوں اپنی باتیں بھی مکمل کروں, باتیں بھی آپ تک پہنچاؤں, تو لہٰذا میں اسے ہرگز نہیں کروں گا کہ جی صاحب آپ درس کم ہو جائے کہ مولانا نے بڑی دیر کر دی. انشاءاللہ وقت کے اندر اور 10:30 بجے تک گفتگو میری ختم ہو جائے گی اور تقریباً 50-55 منٹ ہو جائیں گے. 20 پہ غالباً بیٹھا ہوں میں, 40 پہ اور 30 پہ اتر جاؤں میں. 50 منٹ ہو جائیں گے, 45 منٹ کا میرے پاس وقت ہے, لیکن آج صرف 45 منٹ 5 منٹ بڑھے گی. کل سے انشاءاللہ ہوگی, میں کوشش کروں گا کہ نہ بڑھاؤں. آپ کہیں گے تو بڑھ جائیں گے. اذان محترم کہنے لگے کہ جی صاحب ہر امت کا گواہ کون ہے؟ بہت توجہ, نبی ہے نا. ہر امت کا گواہ کون؟ کہنے لگے نبی. اور نبیوں کا گواہ کون؟ نبیوں کا گواہ کون ہے؟ احمد مجتبیٰ کی ذات. اب احمد مجتبیٰ پہ کون بتائے؟ بھئی کوئی اتنا بڑا تو ہو, کسی کی زبان اتنی بڑی تو ہو کہ وہ بولے اور اس کی بات مان لی جائے. میں نے کہہ تو دوں گا, آپ کے سامنے سب کیا ہے, اصل خدا کی اگر بہت جاؤ پڑھے لکھے لوگ. بھائی ایک میں اور اپاز وہی لڑ گئے, اور لڑنے کے بعد اب کہ کون گواہی دے گا, کون سچائی پر ہے؟ اگر یہ بچہ اٹھ کے کرے کہ صاحب اپاز بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی مانے گا؟ کوئی مانے گا بھیا؟ پہلے کہ نہیں مانے گا. یا مثلاً یہ بچہ کہنے لگے اٹھ کے کہ مولانا صحیح کہہ رہے ہیں, اپاز بھائی غلط کہہ رہے ہیں, کوئی جواب میں مان لے گا؟ کہنے لگے نہیں, میں نے کہا بھائی یہ گواہی تو دے رہا ہے نا. کہنے لگے گواہی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہو کہ گواہی قابل قبول ہو. قسم خدا کی علی کی بڑائی کو سمجھیے گا, علی کی بڑائی کو سمجھیے گا. بھائی اللہ کی عدالت میں, اللہ کی عدالت میں, اللہ کی عدالت میں امتیوں کے حق میں جس کی زبان قبول کی جائے گی اسے انبیاء کہتے ہیں, اور انبیاء کے حق میں جن کی زبان قابل قبول ہوگی اسے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں. احمد مجتبیٰ کے حق میں جس کی گواہی, جس کی زبان قابل قبول ہوگی اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. انشاءاللہ عبارت کھڑی ہوگی, اگر آپ اسی انداز سے جوش اور ولولے سے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ باتیں بہت آئیں گی اور بہت قیمتی باتیں رکھوں گا انشاءاللہ, اور انسنی باتیں رکھوں گا. انتصاب کیا ہوا؟ کہہ لگے ہر نبی کے اوپر, ہر امتی کے اوپر نبی گواہ, اور نبی کے اوپر احمد مجتبیٰ گواہ, اور احمد مجتبیٰ کے اوپر علی مرتضیٰ گواہ. یعنی علی مرتضیٰ بتائیں گے. بہت توجہ, گواہ کہتے کہ صحیح ہے. اب احمد مجتبیٰ کے لیے کون کون گواہی کے لیے کافی ہے؟ علی کو پسند ہے نا اپنے حق میں, کون سی آیت پسند ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کہ یہ کافرین کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, کہ گواہی کے لیے بس اللہ کافی ہے. بہت توجہ, بس اللہ کافی ہے یا بس علی کافی ہے؟ بہت توجہ, شاید کوئی بات کہہ جاؤں. بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کہہ دو قل کفا, کافی ہے. کون کافی ہے؟ میں آپ کو گھیر کے لا رہا ہوں, بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ اذان محترم بس اللہ کافی ہے یا بس علی کافی ہے؟ تو اب مجھے بتائیے, اللہ صورت ہے؟ نہیں. اللہ حی اللہ ہے؟ نہیں. اللہ مادہ ہے؟ نہیں. اللہ جسم ہے؟ نہیں. اللہ چہرہ ہے؟ نہیں. کیا اللہ زمین پر آ کر نہیں بتائے گا؟ تو کیا عرش پہ بتا سکتا ہے؟ کہ لیکن عرش پہ دکھے گا نہ زمین پہ دکھے گا.
بھائی اللہ تو بتانے آئے گا نہیں نا, اللہ تو بولنے آئے گا نہیں. نہ اللہ چہرہ ہے, نہ حیولہ ہے, نہ صورت ہے, نہ مادہ ہے, نہ جسم ہے, نہ جسمانیات ہے. اللہ تو کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان محترم, جب اللہ بتانے کے لیے نہیں آئے گا تو گواہی میں بچ کون گیا؟ اب گواہی دینے کے لیے بچا کون؟ کہ لگے بچا بس علی, بچا اب بچا بس علی. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ بھائی زمانے والوں کو, دنیا والوں کو قرآن کافی ہو گیا اور اللہ کو علی کافی ہو گیا. ہاتھ کھولے ہوئے نا, ہاتھ بندھے نہیں بھائی. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس زمانے کو قرآن کافی ہو گیا اور اللہ کو علی کافی ہو گیا. کل کفا, کفا مانے کافی, کہہ دو کافی ہے. ہاں, گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, یا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. تو قسم خدا کی ہے جس کی گواہی چھپائی جا رہی ہے. اب سمجھ میں آ گیا, اب تو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ کیوں ظلم ہو جا رہا ہے. اس کی گواہی چھپانے والا, انکار کرنے والا نہیں. کوئی اگر علی کی گواہی کو صرف چھپا لے, اور احسان محترم اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ علی کافی. بہت توجہ, علی کافی اور اللہ کافی. اللہ آئے گا نہیں, اس کا مطلب بس علی کافی اور علی ہی بس کافی ہے. نہیں جی صاحب, بھئی رسول اللہ نے کیا کیا نہیں کیا اپنی رسالت کی گواہی, رسالت کو پہنچانے کے لیے. لگے کہ جب نکلتے تھے پیڑ جھک جھک کے سلام کیا کرتے تھے. رسول اللہ نے کافر سے کہا دیکھو پیڑ جھک کے سلام کر رہا ہے, مجھے رسول مانو. اللہ اکبر, پتھر کو اٹھا لیتے ہاتھ کے اوپر, سنگریزہ کلمہ پڑھنے لگتا ہے. لگے دیکھو میرے ہاتھ کے اوپر سنگریزہ کلمہ پڑھ رہا ہے, مجھے رسول مانو. پھر بھی رسول نہیں مانا. انہوں نے کہا چاند کے دو ٹکڑے کریے, انہوں نے اشارہ کر دیا, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. کہنے لگے اب تو رسول مانو, لیکن لوگوں نے رسول نہیں مانا. کتنے سینکڑوں معجزے رسول اللہ نے دکھائے لیکن رسول نہیں مانا گیا. اللہ اکبر, کچھ کہہ رہا ہوں, رسول نہیں مانا گیا. سینکڑوں معجزے دکھائے گئے لیکن رسول نہیں مانا گیا. اب بہت توجہ, لیکن ایک علی دکھایا گیا. میں کہاں سے لایا ہوں قسم خدا کی, اب یہ ریکارڈنگ میری مجبوری ہے, ایسے ہی نہیں 1.25 سال کے بعد پڑھنے کے لیے اس رہا رہا ہوں بھائی, کچھ تو ہوگا نا. کہ لیکن علی کو آپ نے کہاں کی بات کہاں جوڑے جا رہے ہیں, کہاں کی بات کہاں کا ایک کہاں کا روڑا. وہ اردو کی مثال ہے, ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. پہنچا رہا پوری آیت بلغ کو پڑھ لیجیے آپ. آخر میں کیا کہیں, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, قوم الکافرین. کہ لگے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا ہے. بھائی رسول اللہ نے سارے معجزے دکھائے, رسول نہیں مانا گیا. لیکن ایک علی کو دکھا دیا, رسول مان لیا گیا. آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی بات کہہ دی آپ نے؟ بھائی بات یہ کہہ دی, اس کی دلیل یہ دے رہا ہوں. وہ جو آیا تھا نا حارث ابن نعمان فہری, آ کر کیا کہتا ہے, آپ نے کہا میں رسول ہوں, ہم نے مان لیا. آپ کی بات پہنچ جائے, آپ کو میری بات پہنچ جائے, میں سمجھ رہا ہوں. لیکن آپ نے کہا نماز پہنچی, آپ نے کہا نماز, ہم نے نماز کو مان لیا. آپ نے روزہ بتایا, ہم نے روزہ مان لیا. آپ نے حج کو بتایا, ہم نے حج کو مان لیا. آپ نے زکات بتائی, ہم نے زکات کو مان لیا. آپ نے اللہ کو بتایا, ہم نے اللہ کو مان لیا. آپ نے اپنے آپ کو رسول بتایا, ہم نے آپ کو رسول مان لیا. اللہ ہو کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھیا پہلے نماز پڑھتے رہے تھے. کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے نماز بتائی, ہم نے مان لیا. روزہ بتایا, ہم نے مان لیا. حج بتایا, ہم نے مان لیا. بھئی اقرار کب ہوا ہے, اقرار کب کیا ہے؟ کہتے کہ پڑھتا تھا لیکن اقرار نہیں کرتا تھا. پڑھ تو رہا تھا لیکن اقرار نہیں کرتا. اقرار کب آ کر کیا ہے؟ کہتے کہ جب علی کو دکھایا ہے تب آ کر بول رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رسول مانا ہے. جو علی ہے نا, اس علی نے رسالت بس ظاہر ہوتا وقت. آج شاید تمہیدی گفتگو رہی, انشاءاللہ کل سے گفتگو بڑھے گی. اور جو ہمارے بزرگین کا, ہمارے سر کے تاج جو ہے, جو ان کا حکم ہے, یدی صاحب کچھ ایسی باتیں بھی ہو جائیں
کہ جو ہدایت آمیز باتیں ہوں جس کی طرف قوم کو متوجہ کیا جائے اور یہ اختلافات ختم ہو کر ہم متحد ہو جائیں. عزیزو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا ایک جملہ پڑا واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھ لیں, آپ جگہ جگہ کے اوپر دیکھتے ہوں گے, مجھ سے زیادہ ہی آپ لوگ چلاتے ہیں بھائی واٹس ایپ وغیرہ فیس بک وغیرہ, تو میرے پاس ہے ہی نہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ کئی کہانیاں آتی ہیں اتحاد کی, تو اس میں بہت اچھی کہانی, بہت بڑی بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ انگور بیچنے والا انگور بیچ رہا ہوتا ہے, ایک ہی نسل کے انگور ہیں, ایک ہی ذات کے انگور ہیں, ایک ہی خوشے کے انگور ہیں, کچھ انگور ایک سائڈ میں پڑے ہیں, کچھ انگور جو جتھے بھر میں پڑے ہیں. اس کا ریٹ پوچھ لیا تو 100 روپے, اس کا ریٹ پوچھا تو 20 روپے. کہنے لگے ایسا کیوں؟ کہنے لگے یہ جتھا بند میں ہیں, یہ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں, یہ متحد ہیں, یہ اپنے خوشوں سے جڑے ہوئے ہیں, لہٰذا ان کی قیمت زیادہ ہے. اور وہ جو الگ الگ ہیں, کیا وہ کہیں اور کے ہیں, کسی اور نسل کے ہیں؟ کہنے لگے درخت ایک ہے, پانی دینے والا بھی ایک تھا, مالی بھی ایک تھا, تو پھر اس کا ریٹ کیوں کم ہو گیا؟ کہنے لگے چونکہ یہ اپنے مجمع سے باہر نکل گیا. فیس بک کی کہانی اس کی زبانی سنی ہوگی, میں اپنی زبانی یہ کہانی سنائے دے رہا ہوں. کہتے یہ اپنے مجمع سے نکل گیا, یہ اپنے مجمع سے نکل گیا, لہذا بے قیمت ہو گیا. تو قسم خدا کی بھئی ہمیں, اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ہم اس درخت طوبہ سے جڑے رہے, ہماری قیمت. لیکن اگر ہم الگ اپنا الگ خیمہ لگا الگ ہو گئے, ابھی میں نے آپ کو کہا اگر اتحاد ہوتا ہے تو 72 9 لاکھ سے لڑ جاتے ہیں, اور اگر اختلاف ہوتا کہ لگے ایک عباس ہوتے ہیں. اور ادھر دیکھیں کیسی بندر بچتی ہے. اور حضرت عباس کی حفاظت کے لیے ایک جملہ کہ بڑی دیر سے دل توڑ رہا تھا, بات آ گئی بیچ میں, وہ جملہ میں کہیں نہیں پایا. عزیز و مالک اشتر نے بھی گھاٹ کو چھینا ہے اور عباس نے بھی گھاٹ کو چھینا ہے, لیکن کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت نہیں کہتی کہ جب مالک اشتر نے حملہ کیا ہے تو لشکر مخالف صفین چھوڑ کے بھاگ گیا ہو, لیکن جب عباس نے حملہ نہیں کیا ہے, صرف عباس پہنچے ہیں نا, کہتے کربلا چھوڑ کر کوفے کی دیواروں تک فوج یزید ٹکرا رہی تھی. یہ میں نے جملہ اس لیے پڑھا کہ اب اسارت کے دن شروع, امتحان عصر عاشور سے بڑا سخت امتحان, اللہ اکبر. اور یہ امتحان ایک بیمار دے رہا ہے, اللہ اکبر, ایک امتحان بیمار دے رہا ہے. کسی نے پوچھا مولا امام سے, مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں ہوگی, سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں ہوگی؟ میرا مولا تھوڑا بھی کہتا تھا الشام الشام الشام, ہائے شام ہائے شام ہائے شام, ہائے زندان شام, ہائے دربار شام. عزیزو بس ٹھیک, اب مسائل شروع ہو گئے اور انشاءاللہ کل سے اس بات کا تھوڑا سا توجہ کریں. جی صاحب امام سے سوال کیا گیا, میرا مولا سجاد سے پوچھا گیا, میرا مولا سجاد کتنا رویا؟ ہم رات 10-12 دن روئے ہیں, ہماری آنکھوں میں آنسو خشک ہو رہے ہیں, اب رویا نہیں جا رہا. اللہ کا 10-12 دن روئے ہیں, لیکن اللہ اکبر میرا مولا امام سید سجاد کتنا رویا ہے. کہ لیکن روایت کہتی ہے کھانے کو دیکھا تو رویا, پانی کو دیکھا تو رویا. اللہ اکبر, وضو کا پانی آ جاتا تھا, میرا مولا گریہ شروع کر دیتا تھا. کسی نے امام سے بڑھ کے پوچھ لیا مولا کب تک روئیے گا, کب تک گریہ کیجئے گا؟ میرے مولا نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا. ارے ایک ہی یوسف جدا ہوا تھا, یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی, لیکن ہائے میرا بھرا گھر, ہائے میرے 18 بنی ہاشم ایک دن میں شہید کر دیے گئے. کہ مولا ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. میرے مولا نے پلٹ کر کہا تو نے سچ کہا, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ ہماری مائیں ہو, ہماری بہنیں ہو, ارے شام کا بازار ہو, کوفے کا بازار ہو, منادی ندا دے رہا ہو حاضی زینب, حاضی رقیہ, حاضی ام کلثوم. اللہ کوئی غم نہ دے. عزیزو بس ایک روایت میں نے مولا عباس نے چونکہ نام لیا میں پڑھنا چاہتا تھا کہ عزیزو جب بھی کہیں قافلے سے کوئی سوال ہوا نا اور قافلے نے بتایا کہ ہم آل رسول ہیں, ہم حسین کے گھر والے ہیں, تو جو بھی سوال کرتا تھا نا وہ یہ پوچھ لیا کرتا تھا کیا عباس نے وفا نہیں کی ہے, کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا ہے. اللہ اکبر. ارے جب یہ قافلہ پہنچا ہے بازار شام میں
اور ریحانہ پانی لے کر آئی ہے. ایک مرتبہ سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ آب ہے. ایک مرتبہ ریحانہ کہتی بچی پانی پی لے پھر میرے لیے دعائیں کر دینا. زینب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ بیٹی ہم آل رسول ہیں, کسی کا احسان لیتے نہیں ہیں, پہلے دعا کر دے اور اس کے بعد پانی پینا. کہ تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ یہ بچی دعا کر دے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو. سکینہ نے جلا کرتا بہلا دیا اور ایک مرتبہ دعا کی کہ پروردگار تجھے سکینہ کے جلے کرتے کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس کے بچے یتیم نہ ہوئے. کہ دوسری دعا کیا ہے؟ کہ میرا شوہر پردیس پہ گیا ہے, دعا کر دے کہ میرا شوہر جلد واپس آ جائے. سکینہ نے کہا معبود تجھے حسین کی غربت کا واسطہ اس کا شوہر واپس آ جائے. کہ تیسری دعا کیا ہے؟ کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. جیسے مدینے کا نام آیا کہ مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہ میرے شہزادے رہتے ہیں, میرے آقا زادے رہتے ہیں, میرا آقا حسین رہتا ہے, میرا آقا عباس رہتا ہے, میری شہزادیاں رہتی ہیں. جناب زینب نے پوچھا میری شہزادیوں کا نام کیا ہے؟ کہ قیدی خاموش ہو جا, کہاں نجز بازار, کہاں میری شہزادیوں کا نام. اللہ اکبر. میرے زینب نے والوں کو ہٹایا اور ایک جملہ تھا ریحانہ کہاں پہچانا؟ ارے میں تیری شہزادی زینب. اللہ اکبر. وہ جو موقع نظام پہ سر ہے وہ حسین کا سر ہے. ریحانہ نے پلٹ کر کہا پھر عباس کا سر کہاں ہے؟ ارے عباس نے کیا وفا نہیں کی کہ عباس کا سر ارے مہمان کی گردن میں پڑا. پروردگار ہماری اس بات قبول کر, ہماری اس بات کو سیدھے بات کو معاف کر, جو مقروض ان پر بتا, جو بے روزگار روزی عنایت فرما, جو بسر روزگار ترقی عنایت فرما. حاضرین ناظرین منظورین جملہ شرکائے مجلس کی تمام دل مقاصد مراد کو پورا فرما. پروردگار شعبہ کرنا چاہوں تمام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مجلس حسین میں آمد کے اعتبار سے جس اعتبار سے بھی حصہ لے رہا ہے, میرے معبود تورم بانٹنے کے عنوان سے, فرش بچھانے, صاف صفائی, جس عنوان سے بھی حصہ لے رہا ہے, میرے معبود تو اپنی عطا کے مطابق اس کو ادا فرما. ہم مانگیں گے تو چھوٹا مانگیں گے, لیکن جب حسین عطا کریں گے تو اپنی عطا کے اعتبار سے عطا کریں گے. حسین تجھے آپ کو آپ کی مظلوم بیٹی سکینہ کا واسطہ, جتنے یہ خدمت گزار ہیں, جتنے بھی مجلس جنہوں نے منعقد کیا, اشرا جنہوں نے کیا ہے, میرے حسین, میرے آقا, میرے مولا, تجھے سکینہ کا واسطہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور اپنی عطا سے مولا تم عطا فرمانا. سب سے عظیم تقریر آپ کے دماغ میں سے تعدیل فرما, ہم کو جعفر مسائل شمار فرما. رب المنہ جل تصویر نماز میں حسین